جمعہ مبارک کی خاص دعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعا کو منزل تک پہنچانے کے لیے پہلے دعا کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی دعا منزل تک پہنچے گی۔ تو دعا کا راستہ بنانے کا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی سب سے خوبصورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں سب سے بڑی دعا ہے، اور پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے تب تک ہر دعا رک جاتی ہے۔ دعا کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھنے سے دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹک کر رہ جاتی ہے، آسمانوں تک نہیں پہنچتی، تو دعا کی قبولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو چلیے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اس دعا کو نہایت خاموشی اور احترام کے ساتھ مکمل سنیے۔ خدایا، اے میرے معبود و منتہا مقصود، اے میرے یار و مددگار، اے میرے مرجع و ماوا، میں جانتا ہوں تیرے سوا کوئی میری پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اپنی ہر دار و فریاد فقط تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تاکہ تو ہی فقط جو میرا پروردگار ہے میری نجات کا سامان کرے۔ خدایا، یہ تیرے کرم کے منافی ہے کہ تو مجھ جیسے کمزور اور ناتواں کو یکو تنہا اور میرے حال پر چھوڑ دے۔ اے میرے معبود الہی، ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے منور فرما دے کہ ہم شیطان پر غالب آ جائیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں ان آنکھوں سے جو ہماری زندگیوں پر نظر رکھتی ہے، جیسے وہ ہماری تباہی کا انتظار کر رہی ہو، اور ان نفسوں سے جو ہماری کامیابی پر اداس ہوتے ہیں، جیسے وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے ہو۔ اے میرے پروردگار، میں پناہ مانگتی ہوں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بڑے ہیں، اور وہ ہماری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ موجود ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان سے بچا، تو ہمیں اپنی مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ، اور انہیں اپنی ذات میں مشغول کر دے کہ وہ ہم تک اور ہماری خوشیوں تک نہ پہنچ سکے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پاک اللہ، میں بہت کمزور ہوں، اور میری خواہشات میرے وسائل، میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتا ہوں تو اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے خدائے بزرگ، ہر معاملے میں میری مدد فرما، اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، اور ہر لمحہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ، ہم کچھ بھی نہیں،
ہم تیری ذات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو ہماری مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ بے شک تو ہمارے ہر معاملے میں ہمارا دوست بن جا۔ یا اللہ تیری شان بہت بلند ہے، میرے پیاروں کی زندگی بے حساب خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر نیکیوں میں بدل دے، انہیں صحت اور عزت، دین و ایمان والی زندگیاں عطا فرما، ان کی نیک حاجات، خواہشات اور دعاؤں کو پورا کر دے۔ اے اللہ تو خوبصورت کر دے ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہماری زبان کو، ہمارے بیان کو، ہمارے لہجے کو، الفاظ کو، ہماری سماعت کو، بصارت کو، ہمارے باطن کو اور ہمارے ظاہر کو۔ یا اللہ بے شک تو بہتر سے بہترین کرنے والا ہے۔ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ۔ اے اللہ ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنوں مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے سال کی نعمتیں انوار و برکت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما کر ہم پر کرم کی بارش کر دے اور رزق حلال عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اس سال کی تمام تاخیراتوں میں عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اس سال حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ
ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی و جھگڑے، فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہمیں تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ سے دور رکھ۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ دعا کے آخر میں آمین کی صدا ضرور لگائیے۔ نہ جانے کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کا بیڑا پار کر دے۔ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول کر دے۔ یا رب العالمین فبعزتک استجب لی دعائی۔ اے سب جہانوں کے رب، تو اپنی عزت کے طفیل میری تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اے خدائے بزرگ، ہم سب کی زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ ہم سب کے دل کی ہر دعا کو پوری فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکل کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری ہر تکلیف کو آسانی میں بدل دیجیے۔ جو خواب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، یا اللہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دے۔ یا اللہ جو درد ہمارے دل میں ہے، یا اللہ تو اسے سکون میں بدل دے۔ اے میرے معبود، ہمیں خوشیاں عطا کر۔ جو ہمارے نصیب میں ہے اسے ہمارے لیے بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہمیں صبر عطا کر، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ ہمیں ہر لمحہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب کر۔ یا اللہ ہمارے تمام بہن بھائیوں کی مدد فرما، ہر قدم پر ان کے لیے آسانی پیدا کر۔ یا اللہ بے شک ہم تیرے در کے سوا کسی کا دروازہ کھٹکانا نہیں چاہتے۔ یا اللہ ہم سب تیری طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب اس راہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں جو تو نے ہماری بھلائی کے لیے بنایا ہے۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مولا، یا اللہ تو جس سے بھی ہمیں نوازے، جس چیز سے بھی ہمیں نوازے، ہمیں اس پر شکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اس پر راضی ہونے والا بنا۔ بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ رکھ جسے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ ہماری اولادوں سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما۔ یا اللہ کسی بھی حالت میں ہمیں دنیا کا محتاج نہ کرنا، ہمیں دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے یہ دعا میں اٹھے کالے سیاہ ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اے رب کائنات ہمارے والدین، بہن بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرمانا، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، انہیں بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے ہیں وہ اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ تو اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھنا اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، اور ہر لمحہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے سب جہانوں کے رب، تو اپنی عزت کے طفیل میری تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔